الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سب حضرات باواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دن صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہمیں دنیا میں آپ کا قرب نصیب ہوا، ہم آپ کی محفل میں بیٹھے، آپ کی سنگت نصیب ہوئی، تو ہم ایسا کیا عمل دنیا میں کریں کہ جنت میں بھی ہم آپ کے پڑوسی بن جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ایک مختصر سی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو کہ بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور پورے سال کے اگر مہینے دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک اس میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا کیا، وہ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہم تک پہنچائی گئی، اور قیامت تک ہمارے ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے، قرآن کو پڑھا کرے، قرآن کو سمجھا کرے۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے، ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے، ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کی عظمت کیا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکوں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ آج کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میری شان سب سے بہتر ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھو، دنیا دار کبھی بھی بہتر شخص نہیں ہو سکتا۔ بہتر شخص وہ نہیں کہ جس کے پاس مال ہے، بہتر شخص وہ نہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب سے بہتر شخص ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی گھر بھی قبرستان ہو سکتا ہے؟ قبرستان تو وہ ہوتا ہے جس میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، گھر کیسے قبرستان ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گویا ایسے ہے جیسے قبرستان ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم نے قرآن کو اپنے گھروں کے اندر الماریوں کی زینت بنا دیا۔ جب قرآن اٹھایا جاتا ہے سال بعد، گھر کی جب صفائی کرنے لگتے ہیں، سال بعد جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اتنی مٹی پڑی ہوتی ہے، پھر صاف کرتے ہیں، دوبارہ پھر اسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف الماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیا، اسی وجہ سے آج گھروں کے اندر رزق میں برکت نہیں ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو ہم نے ناراض کر دیا، قرآن کو ہم نے مٹی کے سپرد کر دیا۔ قرآن گھر میں پڑھا، آپ سوچیں قرآن تو وہ تھا کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ پاک نے اپنے نبی پہ نازل کیا جو کہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی قرآن کو الماریوں کے اندر رکھ دیا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم تلاوت نہیں کرتے۔ اور یقین جانیں قرآن پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے نا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا صرف ایک حرف پڑھا اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک حرف پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ گویا جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اللہ عز و جل اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی، اور جو شخص روزانہ قرآن کا ایک رکوع پڑھے یا ایک سورت پڑھے تو اسے کتنی نیکیاں عطا ہوں گی۔ یہ اللہ عز و جل نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہیں، ہم نیکیاں کمانا نہیں چاہتے۔ نیکی کی قدر کا پتہ انسان کو اس وقت چلے گا جب انسان کے پاس نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ پاک فرمائے گا جا ایک نیکی لے آ تجھے بخش دوں گا، تو انسان جائے گا اپنے باپ کے پاس، باپ کہے گا میرے پاس آج نیکی نہیں ہے، مجھے تو آج نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ماں کے پاس جائے گا، وہ ماں اتنا پیار کرنے والی، آپ اندازہ لگائیں ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کرتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے اور اسے خوش جگہ پہ سلاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو دنیا کے اندر دھوپ میں کھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ بیٹا جب ماں کے پاس جائے گا نا تو ماں سے کہے گا کہ ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ماں کہے گی نا وہ دنیا تھی، آج تو مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئیں تو میرا کیا بنے گا؟ آپ اندازہ لگائیں ماں باپ اتنا دنیا کے اندر پیار کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس دن ایسا ہوگا، قیامت کا دن ایسا دردناک دن ہے کہ جس دن باپ بھی منہ پھیر لے گا، اولاد بھی منہ پھیر لے گی، بیوی بھی منہ پھیر لے گی اور کہے گی آج تو مجھے اپنی نیکیوں کی پڑی ہے، آج تو میرے پاس خود نامہ اعمال ہے، آج میرا کیا بنے گا اگر میرے پاس نیکیاں کم پڑ گئی تو؟ آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا اسی لیے ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ تو نیکیوں کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا کیا کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ ہمیں نیکیاں عطا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے،
اور فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو شخص ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، جو ان کو تھام کے رکھے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ جو شخص ان 2 چیزوں کو تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا مولویوں کا کام ہے، نہ، قرآن سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، یہ صرف کسی مولوی کا کام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی خاص طور پر توجہ دیا کرے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول جو بچہ پڑھتا ہے اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو خرچہ بھی دیتے ہیں، لیکن جو بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے اکثر ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جو آتے ہیں مسجد میں لیکن ان کے پاس قاعدہ نہیں ہوتا، ان کے پاس قرآن نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بچے کو اسکول کے اندر بھیجا ہو لیکن اس کے پاس بستہ نہ ہو، اس کے پاس کتابیں نہ ہو؟ اسکول کے اندر آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے، لیکن قرآن کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے توجہ نہیں دی بچوں کو۔ آتے ہیں تو آ جائیں، کبھی پوچھا نہیں۔ ہاں اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو ہم ضرور پوچھتے ہیں کیا تو اسکول کیوں نہیں گیا، لیکن مسجد کے اندر نہ جائے، قاری صاحب کے پاس نہ جائے، چلو کوئی بات نہیں کل چلا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی اتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا جا قرآن پڑھتا جا، جتنی منزلیں آپ نے طے کرنی ہیں کرتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں پہ تیری منزل ہوگی۔ تو اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو پھر کتنی فضیلت والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیں تو اللہ عز و جل قیامت کے دن ان کے سروں پہ ایسا تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ عظمت والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ تو قرآن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے قرآن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد ہوئی نا تو صحابہ جو شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پوچھتے تھے کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے؟ تو صحابہ فرماتے کہ فلاں شخص کو زیادہ قرآن آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسے دفن کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر ویران ہے وہ گھر، اور وہ دل بھی ویران ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی جس کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہو۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں، دکان کا اتنا حساب یاد کر لیتے ہیں، لیکن پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے قرآن کو صرف یہ سمجھا کہ یہ صرف مسجدوں کی حد تک ہے، لیکن نہیں، قرآن تو گھروں کی بھی زینت ہے۔ قرآن کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو شخص بیمار ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنا کرے، سورہ رحمان پڑھا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، تو اس میں برکت نہیں ہوتی، کسٹمر نہیں آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح کو اٹھا کرے، نماز پڑھا کرے، اور نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو سورہ ملک اس کی قبر میں حفاظت کرے گی۔ اگر عذاب اس کی دائیں جانب سے آئے گا تو سورہ ملک اس کے دائیں جانب آ جائے گی اور اس کے لیے ایک آڑ بن جائے گی اور اسے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ قرآن کی ہر سورت اگر آپ دیکھیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے پڑھنے کی کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا،
پہلے یہ تھے کہ نبی آتے تھے، وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، لیکن اب ہمارے نبی کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ہمارے پاس اللہ عز و جل نے قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ چاہے روزانہ ایک آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کو ویسے عربی میں پڑھنا نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر زیادہ نیکیاں عطا ہوں گی۔ قرآن کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت۔ اب اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ناسمجھ بن جائیں، ہم بھٹک جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ دل کرے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے باتیں کرے، تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، اور اگر کسی شخص کا یہ دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو وہ نماز پڑھا کرے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اور قرآن اتنی عظمتوں والی، اتنی برکتوں والی کتاب کہ یہ کتاب ایسی عظمت رکھتی ہے کہ یہ کتاب جس ذات نے نازل کی وہ ذات باقی تمام ذاتوں سے افضل و اعلیٰ، اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کے آیا وہ باقی تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، اور جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات باقی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ، جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی باقی تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ۔ اور جو شخص اس کتاب کو یاد کر لے، اس کو حفظ کر لے، اس کو اپنے دل کے اندر سما لے، وہ باقی تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم روزانہ کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت ہم لازمی کیا کریں گے۔ قرآن کو ہم نے صرف الماریوں کی زینت نہیں بنانا بلکہ اپنے دلوں کی زینت بنانا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہر مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران قرآن نہیں پڑھتے، ہماری عدالتوں میں انصاف قرآن کے مطابق نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہر مسلمان قرآن سے دور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے جو علامہ اقبال نے بتا دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو پیٹ کھی، اسی وجہ سے ہم آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج پختہ وعدہ کریں، رمضان آ رہا ہے تو ہم رمضان میں کم از کم ایک قرآن پاک ضرور مکمل کریں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔